السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ بلوچستان کے دو شہید بیٹوں پر ماں کا جذباتی منظر۔ بلوچستان کی سرزمین ایک بار پھر قربانی، بہادری اور حب الوطنی کی عظیم مثال بنی جب دو سچے سپوت دشمن کے ناپاک ارادوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ان دو بھائیوں کی شہادت پر ان کی ماں کا جذباتی منظر ہر دل کو رعلا دینے والا تھا۔ یہ منظر نہ صرف غم کا تھا بلکہ فخر، عزم اور ایمان سے بھرپور تھا۔ شہدا کی ماں جب اپنے لخت جگر کے جسد خاکی کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، مگر زبان پر شکو نہیں، صرف یہ الفاظ ہوتے ہیں: میرے بیٹے شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا خون اس وطن پر قربان کیا ہے، مجھے ان پر فخر ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ روشنی بھی تھی، روشنی قربانی کی، وطن سے محبت کی اور اس عظیم مقصد کی جو اس کے بیٹوں نے پورا کیا۔ اس منظر میں ماں کبھی دونوں بیٹوں کے جنازوں کے درمیان بیٹھتی ہے، کبھی ان کے چہرے کو چھوتی ہے اور کہتی ہے: میری گود اجڑ گئی مگر وطن کی مٹی سرخرو ہو گئی۔ یہ منظر نہ صرف ایک ماں کے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے بلکہ پورے پاکستان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہر آنکھ اشکبار، ہر دل غمزدہ مگر سر فخر سے بلند ہے۔ ایسے لمحوں میں یہ ماں صرف ایک ماں نہیں رہتی بلکہ پوری قوم کی ماں بن جاتی ہے، جو اپنے بیٹوں کی قربانی پر صبر، استقامت اور شکر کا عظیم پیغام دیتی ہے۔ نتیجہ: یہ جذباتی منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری آزادی، امن اور وقار کی قیمت شہدا کے خون سے ادا کی گئی ہے۔ ان ماں باپ کا حوصلہ اور قربانی ہماری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمارے تمام شہداء کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل دے۔ یہ واقعہ بلوچستان کے ضلع لورالائی کے قریب سرا ڈاکئی پر پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے پنجاب جانے والی بسوں کو روکا اور مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان میں سے کچھ بے گناہوں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کل 9 افراد شہید ہوئے، جن میں 2 سگے بھائی عثمان اور جابر بھی شامل تھے۔ ان بھائیوں کا ذاتی پس منظر یہ ہے کہ ان کے والد کا انتقال گزشتہ روز ہوا تھا اور کل صبح 9 بجے نماز جنازہ ہوا۔ وہ دونوں والد کے جنازے میں شرکت کے بعد اپنی فیملی سمیت پنجاب واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی نشاندہی کی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ سرکاری ترجمان اور صوبائی حکومت نے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی، ایک قاتلانہ حملہ قرار دیا اور سیکیورٹی فورسز نے فوری آپریشن شروع کر دیا۔ حملے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور ریاستی ادارے ملزمان تک پہنچنے کا عزم کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سما ٹی وی نے متاثرین کے اہل خانہ کے انٹرویو نشر کیے ہیں، جہاں وہ اس المیے کی جذباتی تصویر پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ دہشت گردوں نے سرا ڈاکئی کے مقام پر بسوں کو روک کر شناختی کارڈ چیک کیے، پھر منتخب مسافروں کو گولیاں مار دیں۔ کل تعداد شہداء 9، جن میں 2 بھائی عثمان اور جابر شامل تھے۔ ذاتی حوالہ: یہ بھائی اپنے والد کی پوسٹ مارٹم کے بعد جنازے میں شرکت کرنے واپس جا رہے تھے۔ اب صورتحال: حملے کی شدید مذمت، سیکیورٹی آپریشن جاری، ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشاں ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ دل دہلا دینے والا واقعہ 13 جولائی 2024 کو ضلع لورالائی کے علاقے سرا ڈاکئی کے قریب پیش آیا، جو پاکستان کی تاریخ کے ایک اور المناک باب کے طور پر سامنے آیا۔ اس واقعے میں دہشت گردوں نے 2 مسافر کوچز کو روکا اور بے در مسافروں کو کوچ سے نیچے اتارا گیا۔ شناختی کارڈز چیک کیے گئے، قوم، قبیلہ مسلک کی بنیاد پر مخصوص افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ 9 مسافروں کو الگ کر کے گولی مار دی گئی۔ 2 شہید بھائیوں کا ذکر: جابر اور عثمان۔ تعلق: یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ذاتی پس منظر: ان کے والد کا انتقال 1 روز پہلے ہوا تھا۔ یہ دونوں بھائی اپنے والد کی تدفین میں شرکت کرنے بلوچستان گئے تھے۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد یہ واپس پنجاب جا رہے تھے کہ راستے میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی والدہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں وہ بیٹوں کی شہادت پر پکار رہی تھیں: میں نے شوہر کو دفنایا، اب میرے بیٹے بھی مار دیے، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ یہ منظر ہر انسان کے دل کو چیر دینے والا تھا۔ حملہ آور کون تھے؟ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گرد بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں سے منسلک تھے۔ ان کا ہدف مخصوص قوم مسلک کے لوگ تھے۔ حملہ ایک سوچی سمجھی سازش لگتی ہے جس کا مقصد بلوچستان میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ ریاست اور اداروں کا رد عمل: نگران وزیر اعظم، وزیر داخلہ، آرمی چیف اور صوبائی حکومت نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ فوراً فورسز نے سرچ آپریشن شروع کیا، قاتلوں کی تلاش جاری ہے۔ بلوچستان کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ میڈیا پر رد عمل: سوشل میڈیا پر بلوچستان شہداء اور
ٹرینڈ کرنے لگے بہت سی ویڈیوز میں متاثرین کے اہل خانہ خصوصاً ماں کی فریاد نے ہر دیکھنے والے کو رالا دیا۔ اس واقعے کا اثر پورے ملک میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا ہم وطنوں کے قاتل اب شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کون زندہ رہے اور کون نہیں؟ نتیجہ یہ واقعہ صرف ایک دہشت گرد حملہ نہیں بلکہ انسانی ہمدردی، ریاستی ذمہ داری اور قوم پرستی کے چہرے پر ایک زخم ہے۔ جابر اور عثمان جیسے معصوم شہریوں کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب تک ملک میں امن مکمل طور پر بحال نہیں ہوتا، ہر فرد غیر محفوظ ہے۔